اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، آج میں سید رونق مصطفیٰ ایک موضوع پہ کچھ چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ علم کا رکھنا، علم کا حاصل کرنا اور علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تینوں ہی باتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا کچھ دنوں سے ایک ذہن میں بات آئی اور میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ، ایک اسٹڈی کی جو آپ تمام لوگوں کے بیچ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا، اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں دی۔ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم اور روح کو ملانے سے ہی انسان ہے۔ اگر روح کو جسم سے نکال دیا جائے تو وجود ختم، اور جسم نہ ہو تو روح کے رہنے کی جگہ نہیں۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں ایک انسان۔ اب جو دراصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم اگر بیمار ہو جاتا ہے تو آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہاسپٹلس کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے وید کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں اور علاج کراتے ہیں اور جسم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے۔ دوسری طرف غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا روح بیمار ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کہاں جاتے ہیں؟ روح کی بیماری کو بھی دور کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، بلکہ زیادہ ہے، لیکن ہم اکثر اپنے روح کی بیماری کو ٹھیک کرنے کی طرف اٹینشن نہیں دیتے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے بیچ یہ اٹینشن سیکھ کرنا چاہتا ہوں کہ روح کا علاج کیسے کیا جائے، روح کو تندرست کیسے بنا کر رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہوتی ہے، رسول اور انبیاؤں کی اطاعت ہوتی ہے، اور بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے۔ تو روح کا جو علاج ہے، روح کو اگر ٹھیک کرنا ہے، صحت مند رکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے ٹھیک ہوتے ہیں روح۔ رسول کی بتائی ہوئی باتوں پہ اطاعت کرنے سے ٹھیک ہوتی ہے روح، اور ضروری ہے کہ آپ بزرگوں کے صحبت میں بیٹھیں۔ اس لیے جس طریقے سے جسم کا علاج کرانے کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ٹھیک اسی طرح سے روح کا بھی علاج کرنے کے لیے ایک اسپریچول ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جسے ہم بزرگ یا شیخ یا پیر طریقت کہتے ہیں یا علماء کرام کہتے ہیں۔ اب جس طریقے سے آپ بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بہترین پیر طریقت کو پکڑیں، آپ بہترین بزرگ کو پکڑیں، آپ بہترین علماء کرام کی صحبت میں جائیں،
تاکہ آپ کے روح کا علاج صحیح ڈھنگ سے کیا جا سکے۔ سملرلی جیسے ایک بہترین ڈاکٹر، ایک بہترین ہاسپٹل کا آپ انتخاب کرتے ہیں جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے، لہذا تمام مسلمانوں کو، انفیکٹ تمام جانداروں کو، تمام انسانی جانداروں کو یہ چاہیے کہ اسے اپنا ایک اسپریچول ڈاکٹر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہر کی زندگی میں ایک اسپریچول ڈاکٹر، ایک اسپریچول پیر طریقت یا علماء کرام کا ہونا ضروری ہے، جو آپ کے روح کے علاج کا آپ کو صحیح طریقہ بتا سکے اور آپ کا علاج کر سکے۔ اس لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کے زندگی میں بزرگوں کی صحبت۔ اب ایک ڈاکٹر کو آپ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کا سلیکشن ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی میں فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا اور مجھے اس کا فائدہ ملا۔ دوسرا کہ آپ کے گھرانے کے، خاندان کے کوئی فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں جس کے اوپر ایک آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے، یا کسی ہاسپٹل نے اپنے بہترین علاج اور پریکٹسز سے اپنی ایک ٹرسٹ بنائی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو ایک بہترین بزرگ کا انتخاب کرنے کے لیے ریفرنس لینا چاہیے اپنے خاندان کا، اپنے خاندان کے بہترین لوگوں کا جو بزرگ کا تعلقات ہے وہاں ہی کنیکٹ کرنا چاہیے اور وہاں سے اپنے روح کی علاج کھوجنی چاہیے۔ اپنے خاندان کے منسلک بہترین علماء یا آپ کے نزدیک کے جو سب سے ٹرسٹ وردی علماء ہیں، جن کے بارے میں 10 لوگ آپ کو ریفرنس دیتے ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور اپنے روح کی علاج کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، روح کا علاج جسم کے علاج سے زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہی روح کا علاج ہے، اور ہم بڑے قسمت والے ہیں کہ ہمیں یہ رمضان الکریم، رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا ہے، اور تمام عبادات اس رمضان کریم میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ فطرہ دیتے ہیں، تمام بہترین ثواب کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ سارا کا سارا رمضان کریم میں آپ کے پاس اکٹھا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے روح کا علاج کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی کلام کو فل سٹاپ کرنا چاہوں گا، اپنی باتوں کو یہیں پہ اختتام کرنا چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان ساری چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے روح کی عبادت پہ ضرور دھیان دیں گے۔ السلام علیکم